الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کی خیریت اور عافیت کے لیے دعا گو ہوں اللہ سے۔ اچھا، آج ہم ایک جس ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں، جیسے کہ میں نے غیبت پر پہلے بات کی تھی، تو آج اسی طرح، اور داڑھی کے اوپر میں نے بات کی تھی۔ وہ میں نے اس لیے بات کی تھی داڑھی کے اوپر کہ وہ ایک عظیم ترین گناہ ہے، عظیم ترین، اس لیے میں نے اس پر بات کرنا ضروری سمجھا تھا، داڑھی کو کاٹنا، شیو کرنا۔ آج خیر میں جس چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، یہ اگر اس کو یہ کہا جائے نا کہ شرک کے بعد شاید سب سے بڑا یہی گناہ ہوگا، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگی بات، یا یوں کہہ لیجئے کہ آپ شرک کے بعد سب سے بڑے چند جو بالکل ہی گنتی کے، بالکل ہی پریسائزلی کہہ رہا ہوں میں، گنتی کے جو گناہ ہیں نا، ان میں سے ایک ہوگا جی، وہ ہے سود، انٹرسٹ جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اور عربی میں جس کو ربا کہا جاتا ہے۔ یہ جتنا مطلب بدترین کام ہے نا، بدترین گناہ ہے نا، آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ معاشرے کے حالات جو میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تصور بھی نہیں ہوگا آپ کا کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ سود ہو، اچھا، مال کے جو اعتبار سے جتنی بھی حرام کاریاں ہیں نا، وہ سب اس میں شامل ہیں، سود جڑ ہے اس کی۔ اور جو میں اکثر، آپ لوگوں نے میرے منہ سے ایک لفظ سنا ہوگا کہ میرا ایک مقصد ہے جو میں بتاؤں گا، اس کا بہت بڑا تعلق ہے سود اس میں، جس کا کام وہ کرنا ہے، وہ میں آج آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ کہ مقصد کیا ہے ہمارا۔ لیکن بہرحال میں بھی بات کر رہا ہوں سود پر۔ سود نے جو بربادی مچائی ہوئی ہے نا، وہ آپ اور میں اس کے بارے میں، ہمارا دماغ اس پر جاتا ہی نہیں، ہمارا ذہن اس پر جاتا ہی نہیں ہے۔ کہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اللہ پاک نے بغیر محنت کے پیسہ کمانا جو ہے نا، وہ جائز نہیں ہے۔ وہ میں آپ کو ایلیبریٹ کر دوں ساری بات۔ اس ویڈیو کو نا آپ نے انتہائی غور سے سننا ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو بتانی، اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے کیا اس پر مشہور ہونے لوگوں میں میرا مقصد وہ نہیں ہے ابھی۔ میرا مقصد اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے۔ آپ میری ویڈیو مت بھیجنا، اگر آپ کو نہیں بھیجنی نا، کسی کو شیئر مت کرنا، آپ خود یہ باتیں بتا دینا جا کر سب کو۔ اور یہ نہیں کہ جو پوچھنا چاہ رہا ہو پکڑ لینا کہ بھائی خدا کے واسطے میری بات سن، یہ ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین کا تو مصرف ہی ختم ہو جائے گا نا، ورنہ آپ سورہ یاسین میں وما علینا الا البلاغ، آپ کو اور مجھے پہنچانا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آپ کو پہنچانا ہے۔ پھر میں آپ سے آج ذرا بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، آپ کہیں جاب کرتے ہو، آپ پیسے کما رہے ہو، محنت کر رہے ہو، اس میں جاب بینک سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، میں اس پر آج بات کروں گا، اور وہ میرا اپنا موقف ہے، لیکن میں اس پر بات کر سکتا ہوں کوئی میرے ساتھ بیٹھے تو۔ لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس پہ لوگ اختلاف کر کے میرے سے بات کر سکتے ہیں۔ خیر، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، سود جو ہے نا، آپ نے کسی کو پیسے دیے، اور اس نے آپ کو اس پر وہ انٹرسٹ دے رہا ہے 10%، 8%، 5%، یہ سود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مطلقاً حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، اور آپ نے ایز اے انویسٹمنٹ کسی کو دی، اور اس سے فکس کیا کہ ہر مہینے آپ نے 10 لاکھ روپے دیے کہ آپ مجھے ہر مہینے 10,000 روپے دو گے ایز اے پروفٹ۔ تو وہ پروفٹ نہیں، وہ انٹرسٹ ہے۔ وہ جو فکس جب ہو جائے گا نا، فکس کہ اتنے آپ نے مجھے دینے ہیں، میرا منافع اتنا دینا ہے، فکس کر کے، وہ مطلقاً حرام ہے، بالکل حرام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، سود اتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، مطلب ہر حصہ الگ الگ ہے، ایک اتنا ہے تو ایک اتنا ہے، ہر حصہ بڑھ رہا ہے۔ سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں۔ سب سے چھوٹا جو ہے نا اس میں،
وہ اپنی ماں سے بدکاری کے برابر ہے، اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی معاذ اللہ۔ تو اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ کہ سود جو ہے وہ زنا سے سینکڑوں گنا بڑا جرم ہے، سینکڑوں گنا بڑا زنا سے۔ اگر آپ سود لے رہے ہو، سود دے رہے ہو، سود کے معاملات میں انوالوڈ ہو، پھر آپ زنا بھی کرتے رہو، پرواہ نہیں، کرو آپ۔ یہ میں خود تھوڑی کہہ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ماں سے زنا کتنا بڑا ہو جائے گا، اور وہ سب سے چھوٹا ہے، ہر اس سے بڑے حصے کرتے رہو اور اس طرح کے اس سے بڑے سے بڑے سے بڑے 70 حصے کر لو، سب سے چھوٹا اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں سود اتنا بڑا گناہ ہے، زنا سے سینکڑوں ہزاروں گنا بڑا، شراب پینے سے کروڑوں گنا مرتبہ بڑا گناہ ہے یہ سود۔ اس نے معاشرے کی، آپ کے اور میرے معاشرے کے اندر تباہی صرف سود ہے۔ میں دوسرا دیکھیں ایک چیز کیا ہے کہ ہاں بغیر محنت کے پیسے کمانا ایک سے دو جگہ پر جائز ہے، وہ جائز کس طرح ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں، آپ لوگوں نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا مکروہ، مکروہ لفظ نکلا ہے کراہیت سے۔ یہ مکروہ اسے کہتے ہیں جو حلال تو ہو لیکن پسندیدہ عمل نہ ہو اللہ اور اس کے رسول اور ان کی شریعت کا صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، پسندیدہ عمل نہیں اللہ اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکروہ ہوتا ہے۔ اس میں دو صورتیں ہیں لیکن وہ مکروہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ مکروہ کی صورت اس میں کیا ہے، پہلا چیز آپ نے ایک مکان بنایا، مکان بنا کر آپ نے اسے کرائے پر دے دیا، اس سے کرایہ آ رہا ہے، یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کرایہ فکس ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 1 کروڑ روپے کا مکان ہے آپ کا، آپ نے اسے کرائے پر دیا 25,000 روپے، 20,000 روپے، 30,000 روپے، 10,000 روپے، 1,000 روپے، کتنے بھی کرائے پر، وہ فکس ہوتا ہے تو نہ کرایہ اس کا، لیکن وہ جائز ہے۔ لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، صحیح ہے، یہ کرائے پر آنا یہ مکروہ ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں محنت شامل نہیں ہے، آپ گھر بیٹھ کے کھا رہے ہو آرام سے۔ دوسرے صورت جو ہے نا وہ ہوتی ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، لیکن میرے اندر کوئی اسکل نہیں ہے، مثال کے طور پہ، یا یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ نہ کرے میں معذور ہوں، یا میں گھر میں ہوں، یا کوئی خاتون ہے ان کے پاس پیسہ ہے، انہوں نے کسی ایسے کو پیسہ دیا کہ جو اسکلفل ہے، جس کے پاس اسکل ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے لیکن پیسہ نہیں ہے، تو جو انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے انویسٹ کیا، اس سے جب منافع ہوا تو 50% 40-60% یا 30-70% یا کچھ بھی جو طے ہوا ہے وہ اس سے منافع سے دونوں نے بانٹ لیا، یہ جائز ہے، لیکن یہ مکروہ ہے۔ حلال تو ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کی محنت شامل نہیں ہے، حلال ہے، آپ کر سکتے ہو بالکل، لیکن اب اگر اس کاروبار میں انویسٹمنٹ والے میں نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان کلی اعتبار سے اس کا ہوگا جس کا پیسہ ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کو پیسے دیے 10 لاکھ روپے، اس نے کاروبار شروع کرا، میں تو گھر میں بیٹھا ہوں، کاروبار میں ہو گیا نقصان، اب وہ 10 لاکھ کے رہ گئے 7 لاکھ روپے، تو میں اس سے یہ نہیں بولوں گا کہ بھائی میرا پیسہ دے، مجھے نہیں پتا، میرا 10 لاکھ دیا تھا، میرے 10 لاکھ واپس دے، یا 3 لاکھ بھی اگر وہ نہیں دیتا، چلیں ایک تو یہ ہو گیا یہ حرام ہے کہ نہیں بھائی میرا پیسہ دے۔ 3 لاکھ کا نقصان جو ہوا ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ 1.5 لاکھ کا نقصان میں سہوں گا، 1.5 لاکھ کا تو نہیں، وہ نہیں دے گا پیسے، ہاں اس کی محنت گئی ہے، پیسہ اسی کا گیا ہے جو انویسٹر ہے، اس سے اگر آپ پیسے لیتے ہو اس کے بدلے کہ نہیں بھائی وہ پیسے دے جو پیسے وہ نقصان ہوا ہے، تو یہ مطلقاً حرام ہے، یہ اس سے نہیں لے سکتے آپ پیسے۔ ہاں وہ کاروبار چل رہا تھا، زمانہ ہو گیا اور پروفٹ ہو رہا تھا، اس کے بعد پیسے جمع ہیں تو نقصان آیا تو آپ دونوں مل کر برداشت کر رہے ہو، وہ الگ چیز ہے، میں بات کر رہا ہوں اصل رقم پر، اس میں مطلقاً حرام ہو جائے گا، وہ نہیں دے گا پیسے اس کے۔ تو یہ دو صورتیں مکروہ میں ہیں لیکن حلال ہیں، لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ پسندیدہ عمل کیا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، اپنے کاروبار میں لگایا اور خود محنت بھی کری، یا میں اور میرے 5 دوست مل جائیں، 10 دوست مل جائیں، سب نے پیسے جوڑے، سب نے محنت کری، کاروبار کھڑا کیا، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تجارت سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، سنت ہے، نبی علیہ السلام نے کیا ہے، اپنا کاروبار، میں جاب اور کاروبار پہ ابھی بات نہیں کر رہا، اس پر میں کر لوں گا، لیکن جو یہ اپنی جس میں محنت شامل ہے وہ سب سے پسندیدہ عمل ہے مال کمانے کے اعتبار سے۔ اپنا پیسہ ہو آپ کا، آپ کاروبار کرو، آپ ریڈی لگا، ٹھیا لگاؤ، ریڈی لگاؤ، اس سے اوپر ہے دکان کر لو، مال کھول لو، مارٹ کھول لو، پورا پیٹرول پمپ کے پیٹرول پمپ کھول لو، پورا شاپنگ سینٹر کھول لو، ایکسپورٹ کرو، امپورٹ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ارب پتی ہو جاؤ، لیکن آپ کی محنت ہے، آپ کا حلال کا پیسہ آپ کرتے رہو۔ اچھا دوسری چیز، یہ سود پہ جو میں بات کر رہا تھا، انٹرسٹ پر، آپ سود پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سود لینے والا، سمجھیے گا اس بات کو غور سے، سود لینے والا، سود دینے والا،
سود لکھنے والا اور اس کے گواہ، چاروں پر اللہ کی لعنت ہے، چاروں پر۔ اس حدیث کے تحت جو میرا اپنا اپنی جو جتنی چھوٹی موٹا میرا ناقص سا علم ہے، ٹوٹا پھوٹا، جو میری اپنی ریسرچ ہے، اس کے مطابق پورا بینکاری نظام لپٹ جائے گا آپ کا اس کے اندر، پورا بینکاری نظام جو کام کر رہا ہے، جو ادھر ادھر بینک میں سود چل رہا ہے۔ ایک ٹائم تھا، ابھی تو مجھے یاد نہیں ہے، یاد ابھی نہیں ہے، میں دیکھوں گا تو بتا دوں گا، لیکن ایک ٹائم تھا کہ میں نے دیکھا ہے پر اینم، یعنی ایک سال میں آپ کے بینکوں کے اندر جو شرح سود تھی وہ 8% تھی، اس وقت امریکہ میں 2.5% تھی۔ ابھی یہودیوں کو پیچھے چھوڑ دیا آپ نے یار، 2.5% سال کا سود، ہمارے یہاں 8% تھا، تو اور بڑھ گیا ہوگا۔ آپ کے شرعی کورٹ فیصلہ دیتی ہے کہ سود جو ہے وہ حرام ہوگا، 5 سال کا وقت دیا جاتا ہے، چلو فوراً ہونا چاہیے، لیکن 5 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے کہ 5 سال میں آپ لینا دینا جو بھی سود کا کر کے سود سے جان چھڑاؤ۔ اس کے بعد وہ صرف فیصلہ دیا جاتا ہے، پھر وہ اسمبلی میں بل آتا ہے، پوری اس پہ بحث ہوتی ہے، پاس ہوتا ہے، پھر امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ 4 آپ کے بینکوں نے، آپ کے بینکوں نے 4 انہوں نے بول دیا ہم کام ہی نہیں کریں گے سود کے بغیر، سود چاہیے بھائی۔ ان بغیرت کے بچوں کو مرنا نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، ان کو خوف۔ اللہ قرآن میں کہہ چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے سود۔ نہیں، میں بات غلط کر گیا، وہ زکوٰۃ نہ دینا ہے، لیکن وہ مال کے اعتبار سے ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ دوسری چیز، آپ میرے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پورا جو نظام چل رہا ہے، زکوٰۃ نہ دینا ہو، سود کا معاملہ ہو، میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں، مال کے اعتبار سے زکوٰۃ نہ دینا ہو، سود کے اعتبار سے ہو، اور چوری چکاری ہو، حرام کمانا ہو، پر مال آنا چاہیے بھائی، کہیں سے بھی آئے، حرام حلال کیا ہوتا ہے؟ تیرا دماغ خراب ہے بھائی، جس کے جیب میں نوٹ ہے نا اس کی عزت ہے۔ قرآن کے خلاف بات کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، اگر آپ قرآن کے منکر ہو تو آپ کافر ہو۔ جگہ جگہ بولتے پھر رہے ہیں کہ ذرا سی غلط آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے اللہ پوچھے گا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تب یاد آ جاتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے۔ تو آپ کے اس والے نظام میں بھی عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، اس نوٹ سے نہیں ہے جو جیب میں پڑا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام سے زیادہ عزت ہے کسی کی؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ محبت کر رہا ہے قرآن میں نبی علیہ السلام سے۔ آپ یا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تعریف کریے نبی علیہ السلام کی نا، یا ایھا المزمل تعریف ہے، یا ایھا المدثر تعریف ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین تعریف ہے۔ اللہ تو نعتیں پڑھتا ہے اپنے نبی کے قرآن میں، نبی علیہ السلام کے پاس تو مال نہیں تھا، پوری زندگی نبی علیہ السلام کی زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی ہے، حالانکہ خمس ملتا تھا جو 5واں حصہ ہوتا ہے 20%، لیکن نبی علیہ السلام کے پاس جیسی آیا، اب زکوٰۃ آپ نے خیرات کر دینی ہے، پورے سال تھوڑی رک رہا آپ کے پاس، پوری زندگی۔ آپ ایک چیز دیکھو کہ بیسک رکن ہے دین کا، جو 5 ہیں، توحید، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، اس میں سے بیسک رکن زکوٰۃ بھی ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی زکوٰۃ نہیں دی، فقر کا یہ عالم ہے۔ میں پوائنٹ یہ سمجھا رہا ہوں کہ سود اتنا بڑا گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے، چوری مطلب حرام کمانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ سوچ ہے آپ کے جو میں اکثر کہتا ہوں نا کہ میرا مقصد پر میں آ جاؤں گا، وہ جو میرا مقصد ہے نا وہ ہے اللہ کا نظام۔ زمین کس کی؟ اللہ کی، اس پر اللہ کا نظام ہوگا، اس پر میں تفصیلی پوری ویڈیوز، الگ الگ کئی ویڈیوز میں بات ہوگی، میں قرآن سے ثابت کروں گا انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے کہ اللہ کا نظام کیا ہے۔ لیکن اس میں بہت بڑا جو ایک بیچ میں سمجھ لیں ایک جو ہرڈل ہے نا، ایک روڑا جو ہے وہ سود ہے۔ آپ سود ہٹا دو اپنے معاشرے سے، اللہ کا نظام آ جائے گا۔ سود کی وجہ سے چل رہا ہے سارا معاملہ یہ۔ آج کے دور میں سود کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں نے پیسے لیے ہیں سود پر لے لیے ہیں، بھائی ضرورت تھی، کیا کریں، وقت کی ضرورت ہے۔ تیرا بچہ مر جائے بھوکا، میرا بچہ مر جائے بھوکا، سود نہیں لینا ہے آپ نے، نہ سود دینا ہے آپ نے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کتنا بڑے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو۔ ہمارے ہر شخص کے خون کے اندر نا، ہمارے ملک میں حرام دوڑ رہا ہے، آپ مانو یا نہ مانو۔ میں نے اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلایا، آپ نے بالکل نہیں کھلایا ہوگا، آپ نے محنت کی ہوگی زندگی پر۔ آپ گندم لیتے ہو نا، جس سے آٹا آپ لیتے ہو نا، اس سے گندم سے بنتا ہے نا، وہ گیہوں جسے کہتے ہیں، ویٹ، وہ گاؤں میں جہاں پر اگ رہا ہے، وہاں کے کسان نے اگر سود پر پیسہ لے کر وہ کام شروع کیا تھا تو حرام تو چل گیا اندر نظام کے اندر، تو برکت تو اٹھنی ہے۔
1,00,000 روپے کمانے والا بندہ گھر میں 4 آدمی ہیں، اس کا پورا نہیں ہو رہا ہے، برکت توڑ گئی ہے. آپ مانو یا نہ مانو، برکت توڑ گئی ہے. آپ بینک کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اور کام کر رہے ہو. یہ میرا اپنا موقف ہے بینک والا، اور کوئی چاہے تو مجھ سے اس پر بات کر سکتا ہے، میں حاضر ہوں. اور جو میں اللہ کے نظام کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ مجھ سے بنفس نفیس جب ملتے ہیں تب مجھ سے بات کر سکتے ہیں. لوگوں کے پاس لیکن خیر انٹرسٹ ہی نہیں ہے لوگوں کا بات کرنے کا. اور اگر ایک بات میں بتا دوں آپ کو، جو اللہ کے نظام کی میں بات کر رہا ہوں، اگر اس کی کوشش آپ نے اور میں نے نہیں کی تو ہم برباد ہو گئے. سورہ محمد میں اللہ ہم سے کہہ چکا ہے بات، تم نہیں کرو گے ہم تمہیں ہٹا کے کسی اور کو لے آئیں گے. اللہ کو پرواہ تھوڑی ہے، اللہ کسی اور کو لے آئے گا. لیکن بھائی میں نہیں کر سکتا یہ. اور جو مجھ سے چاہے گا اس پر تفصیلی بات کر سکتا ہے، میں حاضر ہوں. جب مجھ سے ملے مجھ سے بات کر سکتا ہے، مجھے کامنٹ کر دیں، ای میل کر دیں، کچھ بھی جس طرح مجھ سے رابطہ ہو میں بات کر سکتا ہوں. اور اگر اس مقصد میں شامل میرے ساتھ کسی کو ہونا ہو تو وہ بھی مجھے بتا دے. اس میں کوئی، سب کو کرنا ہے یہ کام. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، میں انشاءاللہ حاضر ہوں. دوسروں سے، علماء سے پوچھ لیں، یا جو اس طرح کے اسکالر جنہوں نے دین کے اوپر کام کیا ان سے پوچھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن سمجھنا ضروری ہے. اگر اس سے پہلے آپ مر گئے نا مفت میں تو پھر آپ نے تو ایسی تیسی بھیڑ دی اپنی، کیونکہ اعمال تو ایسے ہیں نہیں. تو اعمال ایسے کرنے پڑیں گے، یہ کرنا پڑے گا. موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہی ہے بھائی، یہ کرنا پڑے گا. بھوکے مر جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا اللہ سوال نہیں کرے گا بھوکے کیوں مر گئے. تو پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، پیمند لگے ہوئے تھے، اللہ کو اس سے پرواہ نہیں ہے. کر کیا آیا ہے بھائی، کر کیا آیا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا. حرام سے بچنا پڑے گا، سود سے بچنا پڑے گا. اور وہ اس نظام کو پوری زمین پہ اللہ کی نظام کو لانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس پر میں انشاءاللہ تفصیل سے کروں گا بات. لیکن دوسروں کو بتائیں، پھیلائیں یہ بات. خدا کے واسطے کہہ رہا ہوں، اللہ کے نظام کے بغیر برباد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. مال کے پیچھے ہی لگے ہوئے. مال ہماری ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نظام، اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام. اس پر میں پوری تفصیل سے انشاءاللہ بات کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی. آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. میرا کوئی انداز طبیعت پر گراں گزرا ہو، کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن اللہ کی بات کرنے کے لیے جو ہے نا وہ سخت ہونا پڑتا ہے اور ضروری ہے. دوسرا یہ کہ بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی، بشرط زندگی، بشرط صحت. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.